السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، جبکہ حقیقت نہیں ہے کوئی اللہ سوائے ایک ہی اللہ کے. اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت دردناک عذاب آ کر رہے گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. تو کیا یہ لوگ اللہ کی جناب میں توبہ اور اس سے استغفار نہیں کرتے، اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے. والمسیح ابن مریم الہ رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقۃ کأنها یأکلن الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظروا عنی یؤفکون. مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ صادقہ تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو کس طرح ہم ان کے لیے اپنی آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں. یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ العمران میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کیا ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو اسی طرح فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اللہ کے ایک رسول کی ہے، جس طرح ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. قبل ازیں ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صادقین کا ہے. خواتین کو اگرچہ نبوت تو نہیں ملی ہے، لیکن انبیاء کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں. ہماری امت کی صدیقہ الکبریٰ یعنی سب سے بڑی صادقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، اور صدیق اکبر کی حیثیت اس امت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی صدیقہ ہیں. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام بھی صدیقہ تھیں. دونوں انسان تھے، بشر تھے، اور سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع کا، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. کہہ دیجیے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی بدعات کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، اور انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. یہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت اور حقیقت کی وجہ سے جو کچھ بنا دیا ہے وہ سراسر مبالغہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی مغالبہ آرائی اگر لوگ کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں، عقیدت کی گلو کی وجہ سے کرتے ہیں. تو گلوئے مبالغہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، چنانچہ اس سے منع کیا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ تثلیث مصر میں زمانے قدیم سے موجود تھی، اسی کو انہوں نے اختیار کیا. تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.